أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج ہماری ایک اہم گفتگو شیعہ شناسی خلفاء کے دور میں، یعنی شیعوں کا وجود خلفاء کے دور میں کس طرح کا رہا۔ جو وہ 25 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں شیعہ کس طرح سے رہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ گفتگو ہماری شیعہ شناسی میں ہو رہی ہے، ہم دور خلفاء کو نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں جاننا چاہ رہے ہیں، یعنی اس کا ذکر کیا ہے ضمن میں آ رہا ہے۔ تو جو ہماری گفتگو ہوگی وہ نتیجے کے طور پر ہوگی، مکمل ڈسکشن نہیں ہوگا۔ یعنی مکمل تاریخ کے لیے ہمیں باقاعدہ وہی عنوان لینا ہوگا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا، سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد کن کن واقعات سے مسلمان دوچار ہوئے تھے، صحیح ہے۔ ابو بکر کی خلافت کس طرح سے رہی، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا جو 2 سال 7 مہینے رہی ہے۔ عمر کی خلافت کا کیا حال رہا ہے کہ جو 10 سال کا عرصہ رہا ہے، اور عثمان کی خلافت کس طرح کی رہی ہے کہ جو 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ تو ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شیعوں کا وجود، چونکہ ہماری اصل بحث کیا ہے شیعہ شناسی، تو شیعوں کا آیا وجود کس طرح کا تھا دور خلافت میں۔ تو یاد رکھیں شیعت کا جو پہلا دور ہے آتا ہے جو سیاسی اور سماجی دونوں ہے، یعنی شیعت سیاسی طور پر رسول کے زمانے میں وجود نہیں ہے اس کا، لیکن وفات رسول کے بعد سیاسی اور سماجی طور پر وہ یعنی میدان میں موجود ہے کہ جو شیعت ہے، یعنی یہ کون سی شیعت کہ مولا کائنات کو بلا فصل خلیفہ ماننا دلیل کے ساتھ رسول اسلام کی، صحیح ہے۔ یہ کیا ہے نص جس کو کہتے ہیں دلیل۔ تو اس طرح کی شیعت خود رسول کے زمانے کیا ہے، رسول کی وفات کے بعد ہے، اور اس کو کہیں گے سماجی امامت کا نظریہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب وفات رسول کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان، مہاجرین کے سردار تھے خلافت کے دعوے دار سعد بن عبادہ، مہاجرین کی طرف سے نام پیش کیا گیا تھا عمر کا، اور عمر نے پیش کر دیا تھا ابو بکر کا۔ ظاہر ہے وہ پورا ایک کھیل تھا، اور کیا کیا ہوا تھا وہ پوری ایک الگ مسئلہ بحث کے قابل ہے، لیکن اس میں بالآخر نتیجے کے طور پر خلافت آ گئی کس کے پاس، ابو بکر کے پاس، اور ابو بکر کی بیعت کر لی گئی، اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت کی باغ ڈور ابو بکر کے ہاتھوں میں آ گئی، اور جو 2 سال 7 مہینے تک چلی، 2 سال 7 مہینہ ان کی حکومت چلی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس مرحلے میں وفات رسول کے بعد مولائے کائنات، صحیح ہے، کیا مولائے کائنات نے بیعت تسلیم کی تھی؟ جواب ہے کہ نہیں، مولائے کائنات نے بیعت تسلیم نہیں کی، بلکہ بیعت کا انکار کیا، اور بیعت کا انکار کرنے کے بعد صحیح ہے آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہتے ہوئے انا احق بہذا الامر منکم، کہ اس حکومت کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، لا ابایعکم وانتم اولی بالبیعۃ لی، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم میری بیعت کرو۔ یہ مولا کائنات نے یہ بات کہہ کے انکار کیا ہے۔ اس کو یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ الامامت والسیاسہ کی جلد 1 صفحہ 18 سے ہے،
صحیح ہے. الامامۃ والسیاسہ ایک کتاب ہے جس کی 1 نمبر کی جلد کے پیج نمبر 18 سے. اس کے بعد عمر اور ابو عبیدہ، صحیح ہے، جراح نے حضرت علی سے کچھ باتیں کی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ فواللہ یا معشر المہاجرین، صحیح ہے، یعنی قسم بخدا اے قوم مہاجرین، لنحن احق الناس بہ، ہم سب سے زیادہ اس خلافت کے حقدار ہیں. لأن اہل البیت، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور میں، صحیح ہے، ہم اس کام کے لیے تم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس کام کو انجام دیں، یعنی امر خلافت کو. مَا كَانَ فِينَا الْقَارِئُ لِكِتَابِ اللَّهِ، اس وقت سے کہ جب ہم میں کوئی اللہ کے کتاب کو پڑھنے والا نہیں تھا. الفقیہ فی دین اللہ، صحیح ہے، اور اللہ کے دین کو جاننے والا نہیں تھا. العالم بسنن رسول اللہ، صحیح ہے، اور لوگوں میں رسول کی سنت کو جاننے والا نہیں تھا. المصطلع بامر الرعیہ، اور رعایا کے کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے والا نہیں تھا. المدافع عنہم الامور السیئہ، جو برے کام، برے حالات آ جائیں تو ان برے حالات کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. القاسم بینہم بالسویہ، صحیح ہے، اور بیت المال کو برابر سے لوگوں میں تقسیم کرنے والا کوئی نہیں تھا. کب؟ واللہ انہ لفینا، بلکہ وہ کس میں سے تھا؟ ہم میں سے تھا. صحیح ہے، باقیوں میں یہ خصوصیت نہیں تھی. کیا کیا خصوصیت امام نے بتائی؟ امام نے بتایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، ہم سنت نبی پر عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے امور کو قابو کر سکتے ہیں، برے حالات سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں. صحیح ہے، اور اس کے علاوہ ہے کہ بیت المال کو عدالت کے ساتھ ان میں تقسیم کر سکتے ہیں برابری سے. کہا اگر کوئی ہے تو وہ ہم میں ہے. فلا تتبعوا الہوی، تو تم لوگ اپنے ہوا و ہوس کی، یعنی اپنے خواہشات کی پیروی مت کرو. فتضلوا عن سبیل اللہ، اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. فتزدادوا من الحق بعدا، اور تم اللہ کے راستے سے دور اور بہت دور چلے جاؤ گے، یعنی اتنا دور ہو جاؤ گے کہ پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی. ظاہر ہے مولا کائنات نے ان کو، یہ بھی میں جو بتا رہا ہوں الامامۃ والسیاسہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 19 پر یہ بات نقل ہے. امام نے اس طرح سے احتجاج کیا. امام کے علاوہ جن لوگوں نے ابو بکر کے خلاف احتجاج کیا، احتجاج تو سمجھ میں آتا ہے نا، صحیح ہے، یعنی مقابلے میں آ جانا، حجت تمام کرنا، اپنی بات کا کہنا. ان کے شیخ صدوق نے 12 نام لکھے ہیں. کتنے؟ 12. اور 12 نام کہ جس طرح سے آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کانودر کے میں شیعت کی ابتدا کے لیے کتنے مومنین ہیں؟ 17 مومنین ہیں. اسی طرح سے بعد رسول اگر شیعہ موجود ہیں، حقیقی شیعہ کہ جو ہر حالات میں اہل بیت کے ساتھ ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ 12 ہیں. ان کے کیا کیا نام ہیں، انہوں نے کیا کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. لیکن ہاں، کہنے سے پہلے ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے اسی مسجد میں. یہ سارے کے سارے مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، اور ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے. ان میں طے ہوا کہ کیا ہم ابو بکر کو ممبر سے اتار دیں، تو کسی نے کہا نہیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے.
پھر کسی نے کہا کیا کرنا چاہیے، تو کہا یہ مولائے کائنات ہی سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے مشورہ لے لیتے ہیں، وہ جیسا کہیں۔ تو مولائے کائنات نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ کوئی بھی ایسا رد عمل ظاہر نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی ایسا رد عمل ان کے قتل کا سبب بن سکتا تھا۔ اب ان 12 افراد جو مبارک افراد تھے، ورنہ جمہور کے مقابلے میں اہل بیت کا ساتھ دینا آسان کام نہیں ہے۔ کربلا میں پھر بھی 72 کی تعداد ہے جو ثابت قدم ہے، لیکن مدینہ کے اندر جب حالات آپ کے خلاف ہوں، جب حکومت آپ کے خلاف ہو، جب اہل بیت، یعنی سوچئے کہ رأس و رئیس مذہب شیعہ کون ہے؟ مولائے کائنات ہیں، جناب فاطمہ ہیں۔ جب ان کے گھر پر حملے ہو رہے ہوں تو ان 12 کی ہمت کا ٹوٹنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب اس طرح سے اندازہ لگائیے کہ یہ 12 لوگ کون ہیں۔ انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر ابو بکر سے احتجاج کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلا نام آتا ہے خالد بن سعید۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ ان کی پوری باتیں نہیں ہیں، جو انہوں نے تقریر کی ہے اس تقریر کا ایک ایک انش ہے، جو اہم ترین حصہ ہے وہ یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ تقریر ان کی جو باتیں ہیں وہ تھوڑا وسیع ہیں، جو ان کا ایک پورا یعنی ایک خطبہ ہے ایک طریقے کا۔ کیا کہا؟ ان علی امیرکم من بعدی، کہ رسول کا فرمان ہے کہ علی میرے بعد تمہارے امیر ہیں، وخلیفتی فیکم من اہل بیتی، اور یہ میرے خلیفہ ہیں تمہارے درمیان میرے اہل بیت سے، ہم الوارثون امری، یہی لوگ میرے احکام کے وارث ہیں، والقائمون بامر امتی، اور یہی لوگ میری امت کے امر کو انجام دینے والے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ کس نے کہا؟ خالد بن سعید۔ سوچئے کہ یہ وہ بہادر انسان ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے دفاع میں علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر ابو بکر کے سامنے اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا ابو ذر غفاری، ان کا نام تو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اب ایک نام اس میں تھوڑا اور ایڈ کریے گا، خالد بن سعید۔ ابو ذر غفاری نے کیا کہا؟ الامر لعلی بعدی، کہ رسول کی حدیث ہے کہ حکومت میرے بعد علی کے لیے ہے، ثم الحسن والحسین، پھر حسن کے لیے، پھر حسین کے لیے، ثم فی اہل بیتی، پھر میں نے اہل بیت میں سے من ولد الحسین، میرے حسین کے بیٹوں میں۔ صحیح ہے؟ یہ خلافت منتقل ہوتی رہے گی۔ سلمان فارسی نے کیا کہا؟ کہا ترکتم امر النبی وتناسیتم وصیتہ، کہ تم نے نبی کے حکم کو چھوڑ دیا، نبی کے آرڈر کو چھوڑ دیا، وتناسیتم وصیتہ، اور نبی کی وصیت کو تم بھول گئے۔ فَأَمَّا قَلِيلٌ يَصْفُو إِلَيْكُمُ الْأَمْرَ، صحیح ہے؟ کہا ان قریب تمہارے سامنے اس امر کی وضاحت ہو جائے گی۔ کب ہو جائے گی امر کی، اس کام کی وضاحت کب ڈکلیریشن ہو جائے گا؟ کہہ رہے جب تم قبروں کی زیارت کرو گے، حین تزور القبور، جب تم قبروں میں پہنچو گے تو تمہیں اس کا پورا حساب و کتاب مل جائے گا۔ صحیح ہے؟ یعنی جناب سلمان فارسی باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم نے نبی کے احکام کو چھوڑا ہے، تم نے نبی کی وصیت کو بھلا دیا ہے۔ صحیح ہے؟ اور یہ بہت جلد تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جب تم کہاں پہنچو گے؟ قبروں میں پہنچو گے۔ اسی ضمن کا وہ شعر ہے کہ نہیں، ہر جا علی ملیں گے نا دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جائیے۔ صحیح ہے؟ تو وہاں ہے کہ وہ قبر میں بھی علی ہیں اور ہر جگہ علی ہیں، تو ان سے دامن بچانا آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں مقداد نے کیا کہا؟ مقداد نے کہا قد علمت ان هذا الامر لعلی علیہ السلام، کہا تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ حکم یعنی یہ حکومت صرف اور صرف رسول کے بعد علی علیہ السلام کے لیے ہے۔
وَهُوَ صَاحِبُهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، اور وہی رسول کے بعد اس کام کے لیے اہل ہیں، یعنی ایبلٹی اگر کسی کے پاس ہے بعد رسول تو علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ پھر ہیں برید اسلمی، برید اسلمی، انہوں نے کیا کہا؟ اما تذکر اذا امرنا رسول اللہ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے اے ابو بکر کہ جب رسول نے ہمیں حکم دیا تھا، صحیح ہے، مولا علی کی امامت کا غدیر میں کیا کہا تھا؟ وَسَلَّمْنَا عَلَىٰ عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے علی علیہ السلام کو سلام کیا تھا یا امیر المؤمنین کہہ کے، کیا تم اس دن کو بھول گئے؟ اب ظاہر ہے سب لوگوں کے درمیان مسجد میں یہ خطبے دیے جا رہے ہیں اور یہ باتیں، یہ احتجاج پیش کیے جا رہے ہیں۔ پھر ہیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ علی ابن ابی طالب صاحب ھذا الامر بعد نبیکم، کہ تمہارے نبی کے بعد اس حکومت کے اہل اگر کوئی ہیں تو وہ علی علیہ السلام ہیں۔ فَعَطُوهُ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ، تو جو اللہ نے مرتبہ ان کو دے رکھا ہے وہ انہیں عطا کر دو۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور تم لوگ مرتد مت ہو جاؤ، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر تم لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں رہو گے۔ عمار یاسر ساتویں ہیں کہ جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا ابا بکر لا تجعل لنفسک حقا جعل اللہ عز وجل لغیرک، کہا اس چیز کو اپنے لیے قرار مت دو کہ جس کو کسی اور کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یعنی مولائے کائنات کے لیے، یعنی یہ خلافت امر مولائے کائنات ہے، ان کے لیے ہے، اس کو تم اپنے لیے قرار مت دو۔ اس کے علاوہ آئیے خزیمہ بن ثابت یا خزیمہ بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں؟ انی سمعت رسول اللہ یقول اہل بیتی یفرقون بین الحق والباطل، کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ وَهُمُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ يُقْتَدَىٰ بِهِمْ، اور یہی وہ امام ہیں کہ جن کی اقتداء کرنی چاہیے، انہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ جو 12 افراد علی علیہ السلام کو حقدار مان رہے ہیں، ان سب کے پاس رسول سے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ سب کے پاس ایک پروف ہے، ایک ریفرنس ہے، جس ریفرنس کی بنیاد پر علی کو امام تسلیم کر رہے ہیں، ابو بکر کو اس منزل پر نہیں جان رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب آ جائیے ابو الہیثم بن تیہان، 9 آدمی ہیں جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں، 9 صحابی ہیں۔ قال النبی اعلموا ان اہل بیتی نجوم اہل الارض فقدموہم ولا تقدموہم، کہ جان لو، نبی نے فرمایا کہ جان لو میرے اہل بیت زمین پر ستاروں کی مانند ہیں، فقدموہم، تو ان کو تم ان کو آگے بڑھاؤ اور ان کے پیچھے چلو، فلا تقدموہم، ان کے آگے مت چلو، یعنی اہل بیت جدھر جا رہے ہیں ہمیں ادھر جانا ہے۔ کس طرح سے ستارے ہمیں رات میں کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں جہت کے لیے، کہا اہل بیت کی مثال کیا ہے؟ زمین پر ستاروں کی مانند ہے، کہا ان سے تم ان کے پیچھے چلو، ان کی ہدایت، ان سے ہدایت لو، ان کے آگے مت چلو۔ سہل ابن حنیف کیا کہہ رہے ہیں؟ انی سمعت رسول اللہ قال، میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ امامکم من بعدی علی ابن ابی طالب، کہ تمہارا امام میرے بعد علی ابن ابی طالب ہے، وہو انصح الناس لامتی، اور وہ میری امت کے لیے سب سے بہترین انسان ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا، ابو ایوب انصاری وہی شخص ہیں کہ جن کے ہاں خود بخود ناقہ رسول مدینے میں رکا تھا، کہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ انہا مأمورہ، صحیح ہے، اس کو حکم دے دیا ہے خدا نے، یہ جہاں رکے گا میں وہیں قیام کروں گا، اور جہاں رکا تھا وہ کس کا گھر تھا؟ ابو ایوب انصاری کا، صحیح ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ قد سمعتکم کما سمعنا فی مقام بعد مقامی من نبی اللہ انہ علی اولا بہ منکم، کہ مختلف مقامات پر تم نے نبی سے وہی سنا ہے جو ہم نے سنا ہے، کہا تم نے بھی سنا ہے اور ہم نے بھی سنا ہے کہ علی اس امر کے لیے، اس کام کے لیے تم سے اولا ہیں۔
اور آخری شخص ہیں زید بن وہب، اور دیگر افراد نے بھی اس طرح کی گفتگو کی۔ اب یہاں زید بن وہب نے کیا کہا وہ نہیں لکھا ہے، اور دیگر افراد لکھا ہے۔ دیگر افراد یعنی اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسی جیسی باتیں ابو بکر سے کہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف 12 افراد نہیں تھے، ممکن ہے وہاں یا تو اس تقریر سے تبدیل ہو کے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں گے کہ جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ احتجاج کیا ہے، یا ممکن ہے پہلے سے وہ 12 کے ساتھ اور کچھ لوگ رہے ہوں، یا ان کی تقریروں کی بنیاد پر کسی کو جوش آیا ہو۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیعیت ابو بکر کے دور میں بھی موجود تھی۔ اگر موجود نہ ہوتے تو یہ افراد جو ابو بکر کے سامنے حجت تمام کر رہے ہیں کہ تم امام و خلیفہ نہیں ہو بلکہ علی امام و خلیفہ ہیں، صحیح ہے، یہ موجود نہ ہوتے۔ اس بات کا مطلب ہے کہ شیعہ عقیدہ کیا کہتا ہے کہ علی بلا فصل رسول کے خلیفہ ہیں، اور ظاہر ہے یہ سارے کے سارے 12 افراد یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب بچتا ہے 2 مرحلہ ہمارا، صحیح ہے، ایک عثمان کے دور کا اور عمر کے دور کا اور عثمان کے دور کا، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل لیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔